جی السلام علیکم، میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ چلیے اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، ابھی نیوز یہ ہے کہ پولیس نے کے پی کے ہاؤس، جو کہ ایک فتنہ اور فساد کی جڑ ہے، اس کو سیل کر دیا ہے۔ سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول ونگ نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے داخلی راستے کو بھی سیل کر دیا ہے۔ فیملی بلاک میں جو مکین تھے وہاں ان کو بھی بلڈنگ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور کے پی کے ہاؤس کو بھی تمام مکینوں سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ کے پی کے ہاؤس کے متعدد بلاکس جو تھے وہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ کے پی کے ہاؤس کو ان بلاکس کو اور ہاؤس کو بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پہ سیل کیا گیا ہے۔ اسپیشل مجسٹریٹ سردار محمد آصف نے یہ کارروائی کی ہے۔ کے پی کے ہاؤس کے جو داخلی راستے ہیں، 3 گیسٹ بلاکس اور 1 ایڈمنسٹریٹر بلاک کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ فیملی بلاک میں رہائش پذیر فیملیز کو بلڈنگ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت دے دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملے کی ایف آئی آر کاٹنے لگے ہیں وہ لوگ۔ اچھا جی، دوسری نیوز ہے کہ عمران خان، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور علی امین گنڈا پور پر اسلام آباد میں فتنہ فساد کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لاہور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر عمران خان، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور علی امین گنڈا پور کو دفعہ 109 میں نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف اب 9 مئی طرز کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس دن علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں، اس دن اعظم سواتی اور علی امین گنڈا پور یہ دونوں اکٹھے ہی گئے تھے کے پی کے ہاؤس میں۔ اس میں علی امین گنڈا پور تو سیف اینڈ ساؤنڈ نکل آئے وہاں سے، مگر اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا اور علی امین گنڈا پور آہستہ آہستہ اپنے پشاور پہنچ گئے۔ اچھا جناب، افسوسناک خبر یہ ہے کہ کراچی میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جو کہ چائنیز جو تھے انجینئرز ان پہ، اور ادھر باقاعدہ انتظار کر کے باقاعدہ حملہ کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے اسپیشلی چائنیز کو ٹارگٹ کیا، اور یہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، اور وہ یہ وجہ ہے کہ ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ اس کو سبوتاش کیا جائے، کیونکہ ڈیمونسٹریشنز وغیرہ سے تو کوئی معاملہ سیٹل ہو نہیں سکا، اس کو ڈسٹربنس ہو نہیں سکی۔ وہ اگر کسی عمران خان وغیرہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھ جاتے تو پھر شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی حملے کی۔ تو جناب حملہ کیا جس میں 2 چائنیز انجینئرز بیچارے مارے گئے ہیں، اور ایک زخمی بھی ہے شدید۔ اصل میں دہشت گرد جو ہیں یہ چائنیز کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ٹاسک یہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ چائنیز کو ماریں گے تو چائنا کل کو اٹھ کے چلا جائے گا کہ جی ہمارے اتنے بندے مر چکے ہیں، ہم تو مطلب ظاہری بات ہے آخر کتنا عرصہ اور کتنے بندے مروانے ہیں کسی ملک نے۔ حالانکہ اس میں چائنا کا بڑا مفاد ہے، مگر پھر بھی کب تک؟ تو ایسی سچویشن ہے، تو پھر گورنمنٹ نے یہ جو جتنے بھی سٹیپس لیے ہیں اس وقت، وہ اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے لیے ہیں کہ سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے، کسی قسم کا معاملہ اس کانفرنس سے پہلے نہ ہو۔ اب یہ ہوا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آئندہ محفوظ رکھے، اور یہ اگر کنٹرول کرنا ہے ان چیزوں کو، تو میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جو لوگ انوالو ہیں ان کو ٹانگ دیا جائے، بس دیٹس آل۔ اس کے علاوہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ جو دیکھیں، گورنمنٹس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کون بندہ کس چیز میں ملوث ہے، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی
دہشت گرد جماعت ہو، یعنی گورنمنٹ کے اور ایجنسیوں کے علم میں ہوتا ہے، اور جب یہ چیز 100% کنفرم ہو جائے کہ یہ جماعت، یہ بندہ یہ ان معاملات میں ملوث ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے عدالتیں ہماری جتنی مرضی صورت کاری کرتی رہیں، ایجنسیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو منظر عام پہ آ کے ان کا تیا پانچا کر دینا چاہیے، بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ میری ریکویسٹ ہوگی آرمی چیف صاحب سے اور ISI چیف صاحب سے کہ اس چیز پہ سیریس اقدام لے کے جس بندے پہ آپ کو انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ بندے اس طرح کی حرکات میں اور اس طرح کی ملاقاتوں میں انوالو ہیں جو کہ ملک دشمن ہیں، تو ان کو لے جا کے ان پہ ملٹری ٹرائل دھکے سے کریں۔ میری بات یاد رکھیں، دھکے سے کریں۔ اگر آپ عدالتوں کے چکروں میں رہے تو عدالتیں تو سہولت کار ہیں، وہ تو آپ کا ملٹری ٹرائل کبھی بھی نہیں ہونے دیں گی، اور پھر بات وہی ہے کہ جسٹس اگر آپ ڈیلے کر دیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور آج آپ کے سامنے 9 مئی کے واقعات جسٹس ڈینائڈ ہی ہے نا جی، اور کیا ہے؟ تو ہماری تو خواہش یہی ہے کہ جو بندہ انوالو نظر آئے اس کو ٹانگ دیا جائے، بس دیٹس آل۔ اس کا ایک ہی علاج ہے پاکستان میں اگر امن لے کے آنا ہے۔ اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو PTI نے یہ سارا کچھ کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات سامنے ہیں جی، بالکل یہ جو مرضی کہتے رہیں، مگر اس کی وجوہات ہیں SCO کانفرنس، جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، تو یہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہ ادھر سے ناکامی ہوئی عمران خان صاحب کو، PTI کو، تو پھر کراچی میں آپ کو پتہ ہے رات کو دھماکہ ہو گیا جس میں 2 چائنیز جاں بحق ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جی جب عمران خان صاحب نے ادھر ناکامی ہوئی تو پھر عمران خان صاحب کی جماعت یعنی کہ PTI کا جو یہ تو ہے نا TTP کا اور BLA کا سیاسی ونگ، وہ جو ان کا جو دہشت گرد ونگ ہے نا، اس نے دھماکہ کر دیا انہیں۔ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں چائنا کی جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ پرسنالٹی پاکستان کے حوالے سے کون ہے؟ وہ ہے جی عمران خان۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں کون سے ملک افیکٹڈ ہیں، یعنی کہ جن کو اس چیز کی تکلیف ہے؟ افیکٹڈ سے مراد میری یہ ہے کہ جن کو اس چیز کی تکلیف ہے، یا جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کل کو اگر یہ ادھر پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور چائنا جو ہے پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ چائنیز بلاک میں شفٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو خوف ایک نظر آتا ہے وہ امریکن بلاک کو نظر آتا ہے، امریکیوں کو نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کل کو اگر چائنیز بلاک مضبوط ہوتا ہے تو چائنیز جو ہے وہ نیکسٹ سپر پاور ہے۔ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اب بھی سپر پاور ہے، وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا اس نے، نہیں تو وہ اس وقت بھی موجودہ حالات میں بھی سپر پاور ہے۔ اگر وہ ایک چائنا رشیا کے ساتھ مل کے، ٹرکی، رشیا، ملیشیا اور پاکستان کے ساتھ مل کے یہ ایک بلاک بنا لیتے ہیں، تو یہ پھر کنفرم دو پاورز، یعنی کہ رشیا بھی سپر پاور ہی رہا ہے۔ بے شک امریکہ نے اس کو زیر نگوں کر دیا ایک وقت میں، مگر اس کی ٹیکنالوجی، اس کی آبادی، اس کا معیشت، اس کے مطابق وہ ہے، تو وہ سپر پاور کے تو سارے وہ پورے کرتا ہے نا۔ تو خیر بہرحال ابھی چائنا اناؤنس کرنے جا رہا ہے سپر پاور ہونے کا، وہ اسی صورت اناؤنس کرے گا جب یہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امریکہ کا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ سپر پاور
اپنے آپ کو اناؤنس کر دے گا۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال امریکہ کے لیے ہے کہ پاکستان، چائنا اور یہ ترکی، ملیشیا اور رشیا یہ ایک گروپ میں شامل نہ ہوں۔ تو اس لیے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کروائے جاتے ہیں، ہر دوسرے چوتھے دن آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی دھماکہ، کوئی نہ کوئی معاملہ۔ اور یہ تو ہو گئے دہشت گردی کے وہ لوگ جو خوارج ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے علاوہ خوارج کے علاوہ جو ان کا پولیٹیکل ونگ ہے وہ ہے پی ٹی آئی۔ اچھا، وہ پی ٹی آئی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیاسی طور پہ عدم استحکام جاری رکھے پاکستان میں، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہوتے بھی ہیں۔ اب یہ انہوں نے 2-3-4 دفعہ کوشش کی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، تاکہ یہ باہر کے جو مندوب آ رہے ہیں اس وقت 8-10 کنٹریز کے لوگ آ رہے ہیں، وہ نہ آئیں۔ یہ معاملہ سی پیک 2 جو ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے شنگھائی تعاون کانفرنس میں، اس کے بعد پھر 7-8 ملکوں کے مندوب آ رہے ہیں، جس میں انڈیا کے بھی ایک ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو جن کو پی ٹی آئی نے دعوت دے دی کہ جی آپ ہمارے آ کے تو احتجاج کر رہے ہیں، اس میں شامل ہو جائیں۔ اندازہ لگائیں ذرا، مطلب کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایک، یعنی کہ انڈیا کہہ دے کہ جی میں تو نہیں آ رہا، ادھر تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، یہ تو ہم نے خود ادھر جا کے ان کے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے خلاف سفارہ ہیں اور وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، تو اس لیے ہم نے شامل جا رہے ادھر۔ تو ان کی ایکچولی خواہش یہ ہے، تو وہ خواہش میرا خیال ہے پچھلے 3-4 جو انہوں نے کیے ہیں ڈیمونسٹریشنز، وہ اس میں ان کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پبلک ہی نہیں نکلی۔ وہ جو تھوڑے بہت بندے خیبر پختونخوا سے لے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لوکل پبلک تو نکلتی نہیں ہے۔ پنجاب کی پبلک اب ان کے کہنے پہ احتجاجوں میں شامل نہیں ہوتی۔ اب جو صورتحال ہوئی یہ ہے کہ اب جس طرح کہ ادھر انہوں نے ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور ادھر سے دھماکہ ہو گیا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی کسی قسم کی یہ جو اڈیالہ جیل ہے یہ بھی ایک کافی سینسٹیو ایریا ہے، تو اس کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ کسی قسم کی کوئی ملاقات جو ہے کسی بھی قیدی کی، یعنی کہ یہ صرف اسپیسیفکلی عمران خان کے لیے نہیں ہے، کسی بھی قیدی کی کوئی ملاقات کسی سے بھی نہیں ہوگی، چاہے اس کے گھر والے کیوں نہ ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ اصل میں دیکھا جائے تو اس میں اڑکے لگے ہیں عمران خان صاحب، ظاہری بات ہے، وہ تو ہر وقت کوشش ہوتی تھی ان کی کہ جی میں کبھی میڈیا سے گفتگو کر لوں، وہ تو ایسا لگتا تھا کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کو باقاعدہ یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا کہ جی جس کے چائے ملیں تو ابھی وقتی طور پہ کوئی پابندی لگا دی ہے پنجاب حکومت نے پوری جیل پہ، یعنی کہ جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں کسی کو بھی کوئی ملاقات کی اجازت نہیں۔ اب ان کو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو قید کر دیا گیا، ایکچولی قید کر دیا گیا، اور ان کے بیرونی رابطے بالکل منقطع کر دیے گئے، اور یہ جو پابندی ہے یہ 18 اکتوبر تک رہے گی، یعنی کہ جب تک SCO کانفرنس یعنی کہ شنگھائی کی کانفرنس نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ان کے بیرونی رابطے بھی منقطع رہیں گے اور وہ قید بھی رہیں گے۔ جیل حکام کے مطابق جی یہ پابندی جو ہے وہ اس کی وجہ سیکیورٹی ہے، اور سینٹرل حکومت نے یہ کہا ہے سب صوبوں کو کہ جی سب جیلوں پہ یہ پابندی لگا دی جائے جب تک شنگھائی تعاون کانفرنس ہو کے ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس حوالے سے پھر پنجاب حکومت نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے علاوہ بشرا بی بی بھی کسی سے ملاقات نہیں کر سکی، یعنی کہ کوئی بھی قیدی نہیں کر سکے گا، تو پھر اس میں عمران خان ہو یا بشرا بی بی ہو یا کوئی زیاد ہو کوئی بکر ہو۔ اور سپریم جیل نے عدالتوں کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ جی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اور 9 مئی کے کیسز جو ہیں
اس پہ ہر قسم کی وہ جو عدالتی سماعت ہے اس کو روک دیا جائے، اس کو روک دیا جائے جب تک یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس مکمل نہیں ہو جاتا، یعنی کہ 18 اکتوبر تک۔ تو ذرائع کا کہنا ہے جی کہ عمران خان یا جتنے بھی لوگ ابھی گرفتار ہوئے ہیں ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ 18 اکتوبر تک محدود کر دی گئی ہیں۔ جو لوگ اب پکڑے گئے ہیں وہ جیل میں رہیں گے، اور جو آلریڈی جیل میں ہیں وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے جی کہ جو عمران خان کو مواقع فراہم کیے گئے ملاقاتوں کے اور کانٹیکٹس کے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا ڈی چوک پہ حملے کا پلان کیا ہے، اور سارا اب ان واقعات کے حوالے سے بھی ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، اور اس میں ساری رودات لکھ دی گئی ہے۔ اور اب ذرائع نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے سہولیات بھی تمام واپس لے لی جائیں گی، اور اب دوبارہ جس وقت ان کیسز کی سماعت ہوگی، جیسا کہ پہلے یہ تھا کہ جی میڈیا سے ملاقات یہ وہ، تو اب جب دوبارہ سے کیسز کی سماعت شروع ہوگی تو میڈیا سے ملاقات پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اب جو حکومت ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کرے گی کہ وہ جیل میں بیٹھ کر اور اپنا سب آفس چلاتے رہیں۔ یعنی کہ دیکھیں آپ، حیران کن بات ہے کہ عمران خان جیل کے باہر ہو یا جیل کے اندر ہو، وہ اتنا ہی افیکٹو ہے، اتنا ہی پلانر ہے، اتنا ہی افیکٹو ہے جتنا وہ آزاد ہو۔ تو اب حساب لگا لینا آپ اس پہ۔ اس کے علاوہ جی کہ عظمیٰ خان اور جو علیمہ خان ہیں، دونوں بہنیں عمران خان صاحب کی، ان کا بھی جسمانی ریمانڈ 1 روز کا دے دیا گیا ہے، اور وہ بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے کانفرنس سے پہلے باہر نہیں آ سکیں گے۔ اور 102 پی ٹی آئی ورکرز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ڈی چوک پہ دھرنا دینے کا پلان یا احتجاج کا پلان تو ناکام ہو گیا، اور ان کا عمران خان صاحب کا ایکچولی پلان تو یہ تھا کہ یہ ڈی چوک پہ پہنچ جائیں اور ادھر دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، جس طرح کہ 2014 میں انہوں نے کیا، مگر گورنمنٹ نے اچھی پلاننگ کی اور ان کو ڈی چوک تک آنے ہی نہیں دیا۔ اس سے پیچھے ہی ہلا گلا چلتا رہا، اور وہ بھی 500,000 لوگوں کا چلتا رہا، کوئی 10 20 50 کا ٹولہ ادھر سے آتا تھا، کوئی 100 200 کا ٹولہ ادھر سے آتا تھا، اسی طرح معاملات چلتے رہے، کوئی زوردار ڈیمانسٹریشن نہیں ہو سکا۔ اب جب علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کے سپہ سالار کے طور پر اس کی قیادت کر رہے تھے، اور کے پی کے سے اسلام آباد کو فتح کرنے آئے تھے، اور ڈی چوک ان کا ٹارگٹ تھا، اور کے پی کے سے سارا ایکوپمنٹ اور سارا وسائل وہاں سے لے کے چلے تھے۔ اس میں 11 22 کی گاڑیاں، ان میں کرینے، ان میں ایکسکیویٹرز، اور ان میں مطلب مشینری کافی ساری ادھر سے لے کے چلے تھے۔ تو وہ بھی کافی ساری مشینری انہوں نے قبضے میں لے لی ہے پنجاب میں، اور بہت سارے اچھا اس کے علاوہ سول کپڑوں میں کے پی کے پولیس کے جوان بھی جو ہیں وہ بھی ادھر پکڑے گئے ہیں، ان کو بھی پنجاب حکومت نے پکڑ لیا۔ اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، جو کہ پاکستان عمران خان کے روح رواں اس جلسے کے، اس احتجاج کے، وہ یہ احتجاج چھوڑ کر اور وہاں سے غائب ہو گئے، اور تقریباً 28 سے 30 گھنٹوں کے بعد کے پی کے اسمبلی میں پہنچے، اور ادھر آگے ایک نئی کہانی بول دی کہ جی میں کوئی پیدل آیا ہوں، اور میں کوئی 12 14 ضلع کراس کر کے آیا ہوں۔ ارے بھائی، آپ جس راستے سے بتا رہے ہو کہ آپ آئے ہو، وہ راستہ ہے پیس و ہوا والا، ٹھیک ہے؟ پیس و ہوا تو ویسے کے پی کے میں، آپ کے پی کے میں پہنچ کے کسی سے کہہ دیتے کہ میں، بلکہ کسی سے کیا کہتے، اپنا چہرہ مغرہ دکھا دیتے، تو آپ کو ادھر پروٹوکول بھی مل جاتا، اور آپ کو ادھر گاڑی بھی کوئی مل جاتی جو آپ کو لے کے ادھر چلتی۔ تو آپ مطلب بات یہ ہے کہ بیوقوف بنانا ٹھیک ہے، بیوقوفوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، مگر جو تھوڑی بہت سمجھ کر رکھتے ہیں ان کو نہیں بیوقوف بنایا جا سکتا۔ گنڈا پور کی وجہ سے پی ٹی آئی میں بڑی دراریں پڑ گئی ہیں۔ پی ٹی آئی 3 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پہلا دھڑا
جو کہتا ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور جو ہے یہ ایک غدار ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اور یہ دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک دلیر آدمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے چپ کر دڑ بٹ جا۔ ویسے علی امین گنڈا پور نے یوتھیوں کو اتنا ماموں بنایا ہے، یعنی کہ یہ تینوں یا چاروں احتجاج جو انہوں نے اناؤنس کیے تھے، چاروں میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور نے ناکام کروائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ٹکا کے ماموں بنایا سب یوتھیوں کو۔ اب وہ بیچارے کیا کہیں اس کو علی امین گنڈا پور کو، یار کہیں یا یار مار کہیں۔ بہرحال جی ایک کام بہرحال انہوں نے اچھا کیا ہے کہ یہ جو منصوبہ تھا نا ڈی چوک پہنچنے کا اور شنگھائی تعاون تنظیم کو ناکام کرنے کا، وہ ایکچولی اس نے ناکام بنا دیا وہ منصوبہ۔ اس پہ ہم بھی اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ویلاگ سنا۔ کوئی ہماری کوئی سوال جواب کرنا ہو، کوئی کمنٹ کرنا ہو، ضرور کریں جناب۔ ہمارے ساتھ بالکل بحث بھی کر سکتے ہیں آپ، ہمارے جو سوچ ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس آپ ہمارے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں، مگر تہذیب کے دائرے میں رہ کے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔